ملک مہراج خالد انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا باپ مفلس کاشتکار تھا۔ ان کا گاؤں ڈیرہ جال لاہور سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ انہوں نے گاؤں کے کچے گھر میں آنکھ کھولی اور لاہور شہر میں لکشمی مینشن کے کرائے کے گھر میں ان کا جنازہ اٹھا۔ ملک صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور، خوراک و زراعت اور وزیر بلدیات بھی رہے۔ 2 دفعہ قومی اسمبلی کے سپیکر رہے۔ 3 ماہ کے لیے نگران وزیر اعظم بھی بنے۔ انتہائی سادہ اور درویش صفت انسان تھے۔ پروٹوکول سے سخت نفرت تھی۔ غریب دوست اور ملک دوست انسان تھے۔ انتہائی غربت و مفلسی میں تعلیم حاصل کی۔ دودھ بیچ کر تعلیمی اخراجات پورے کرتے رہے۔ LLB کیا اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والا یہ سیاستدان ذاتی مفادات سے ساری زندگی دور رہا۔ نہ گھر، نہ بینک بیلنس، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ پلازے، کچھ بھی نہیں بنایا۔ بیگم سکول ٹیچر تھی، ساری زندگی نوکری کرتی رہی۔ ملک صاحب کے نزدیک سیاست خدمت اور عبادت تھی، یہ منافع بخش کاروبار نہ تھی۔ نہ بچپن میں دودھ میں کبھی پانی ملایا اور بڑے بڑے عہدوں پر آ کر نہ قومی خزانے پر ہاتھ صاف کیا۔ غربت و مفلسی کی گود میں پلنے والا مہراج خالد لوٹ گھسوٹ اور بددیانتی سے کوسوں دور تھا۔ وہ دولت و اقتدار کا بھوکا نہیں تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے دولت و زر کے پجاری اور بھوکے نکلے، کیونکہ سیاسی روایات و اقدار سے عاری تھے۔ موتی لال نہرو نے اپنے فرزند جواہر لال نہرو کو نوابوں کی طرح پالا۔ انگلستان میں قانون کی تعلیم دلوائی۔ الہ آباد میں وکالت کی پریکٹس شروع کی۔ ذہن کمیونزم کی طرف مائل تھا۔ معاشرے میں مساوات کے خواہاں تھے۔ سیاست میں آ کر اپنا رول ادا کرنا چاہتے تھے۔ باپ راضی نہیں تھا۔ بار بار منع کرنے پر جب جواہر لال نہرو اپنے سیاسی عزائم سے باز نہ آیا تو ایک دن موتی لال نہرو نے بیٹے کی الماری سے تمام قیمتی سوٹ اور جوتیاں اٹھائیں اور دوستوں کے بچوں میں بانٹ دیں اور کھدر کے 2 جوڑے الماری میں لٹکا دیے۔ کمرے کا فرنیچر نکال دیا اور فرش پر کھردری دری اور موٹی چادر بچھا دی۔ خان ساماں سے کہا، آج سے جواہر لال نہرو کو قیدیوں والا کھانا کھلاؤ، اور اس کا جیب خرچ بھی بند کر دیا۔ جواہر لال نہرو نے کمرے کا حال دیکھا تو باپ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ موتی لال نہرو نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میں دنیا کا آخری شخص ہوں گا جو آپ سے ناراض ہوگا۔ جواہر نے باپ سے پوچھا، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ باپ بولا، بیٹے، جب تک تم خود عام آدمی نہیں بنو گے تو آپ عام آدمی کی بات کیسے کرو گے؟ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہنو گے تو غریب کی بات کیسے کرو گے؟ تم پر کون اعتبار کرے گا؟ بیٹا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی میرے بیٹے کو منافق کہے، لہٰذا تم آج سے وہ پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، تم وہ کھاؤ گے جو غریب کھاتا ہے، تم اتنے پیسے خرچ کرو گے جتنے غریب کے جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے تمام عمر غریبوں جیسی زندگی گزاری۔ کاش ہمارے سیاستدانوں میں کوئی اس ہندو جیسا صاحب کردار ہوتا، کاش ان میں کوئی انسانی خوبی ہوتی۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، ہمارے صاحب اقتدار اور مقتدر حلقوں میں دیانتداری، انسان دوستی، اعلیٰ اخلاقی روایات و اقدار کا فقدان ہے۔ ہمارے لیڈروں کا تعلق ان گھرانوں سے ہے جو زکوٰۃ و خیرات کے پیسے پر عیاشی کرتے ہیں، باتیں غریب کی کرتے ہیں، رہن سہن اور ٹھاٹ باٹ شاہانہ ہے، بیرون ملک اربوں کی جائیدادوں کے وارث ہیں، سینکڑوں کنال کے محلات میں رہتے ہیں، ظلم و جور ان کا مشغلہ ہے، یہ ڈرٹی سیاست کے بدبودار جوہڑ میں غوطہ زن ہیں، یہ درندہ صفت غریبوں کے نمائندے نہیں۔ عوام جب تک غریبوں سے اپنے نمائندے نہیں چنے گی تب تک ذلت کی گہرائیوں میں سے سختی بلکتی رہے گی۔ سابق ایرانی صدر احمدی نژاد 2 دفعہ ایران کا صدر رہا، آج کل تہران کی ایک یونیورسٹی میں پڑھا کر کچن چلا رہا ہے۔ یہاں تو کوئی نگران حکومت میں آ جائے، پوری دنیا میں جائیدادیں بن جاتی ہیں۔ سابق امریکی صدر براک اوباما
صدارت سے ہٹا تو رہائش کے لیے کرائے کا گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ یہاں تو سرے محل اور پارک لین کے محلات بن جاتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ کائنات کے تجربہ کار ترین جگاڑیوں سے ملک سنبھل نہیں رہا۔ مہنگائی آسمان پر پہنچ چکی ہے۔ بے روزگاری نے نوجوانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امن و امان نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ملک میں کاروبار برباد ہو گئے ہیں۔ بیوروکریسی اور سرکاری ادارے اپنا کام چھوڑ کر مال بناؤ مہم میں شامل ہو چکے ہیں۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ عزت۔ جھوٹ، فریب، مکاری، ناانصافی کا دور دورہ ہے۔ تیل، بجلی، گیس کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ 1200 کا مزدور پیٹرول اپنے پلے سے خریدتا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، تمام وزراء، بیوروکریسی، عدلیہ مفت پیٹرول استعمال کرتے ہیں۔ ان عیاشیوں نے ملک برباد کر دیا ہے۔ جب تک ملکی خزانہ اور جملہ وسائل اشرافیہ کے شر سے محفوظ نہیں ہوں گے، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ عالمی مالیاتی اداروں کے جنگل سے نہیں نکل سکتا۔ یہ پھل پھول نہیں سکتا۔ ہمیں تمام عللے تللے بند کرنے ہوں گے۔ فری پیٹرول، فری بجلی، فری ہوائی سفر، فری بیرون ملک علاج، بڑی بڑی رہائش گاہیں، بلٹ پروف گاڑیوں سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ اشرافیہ کی سہولتوں نے غریبوں کو ضرورتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ ملک و قوم کی بقا کی خاطر یہ ظالمانہ نظام اور ناانصافی کے خلاف مضبوط آواز اٹھانا ہوگی۔ پوری طاقت سے اس طاغوتی نظام کو پاش پاش کرنا ہوگا۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔